الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا ہمارا موضوع مراقبہ مائیت علی ترتیب لطائف سے لطیفہ قلب سے لے کر لطائف سے ہوتے ہوئے رابطہ اور رابطہ سے مراقبہ احدیت اور احدیت کے بعد دوسرا مراقبات ثلاثہ میں سے دوسرا سبق مراقبہ مائیت. جس طرح مراقبہ احدیت کے معنی بھی وحدانیت کے مفاہیم بیان فرماتے ہیں، اسی طرح معیت کا بھی جو لفظ ہے یہ بھی قرب کے معنوں میں آتا ہے. معیت مقام احدیت پر جب سالک ہوتا ہے اور اسے شیخ کی توجہ نصیب ہو اور اللہ کریم مہربانی فرمائے تو ایک سانس جو اللہ ہو کی ہے وہ اسے مقام احدیت سے مقام معیت پر پہنچا دیتی ہے. اور جس طرح احدیت پر انوارات کا رنگ ہے، کیفیات ہیں، ایک انداز اور ایک پہلو نصیب ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مراقبہ معیت پر بھی مراقبہ معیت کا اپنا ایک انداز ہے. اللہ جل شانہ وہ نصیب فرمائیں. کیفیات بھی اپنی ہیں، انوارات بھی ہیں، انوارات کا رنگ بھی اپنا ہے. اور ایک ضمناً بات عرض کرتا جاؤں، عموماً جب بات ہوتی ہے مقام احدیت کی یا مقام معیت کی تو وہاں پر بات آتی ہے عمارت کے حوالے سے کہ ایسی عمارت ہے یا ایسی جگہ ہے یا آپ ایسی جگہ کھڑے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اینٹ گارا یا مٹی کی تعمیر ہوتی ہے، یہ سارا انوارات الہی ہوتے ہیں. تو جب آپ مقام معیت پر آتے ہیں تو مراقبہ احدیت سے بہت بلند اور بہت بڑا، بلکہ مشائخ اعظام کی رہنمائی کو دیکھتے ہوئے جب اسباق کے پہلے سبق کی نسبت دوسرے آنے والے سبق پر بات آتی ہے تو اس کا انداز کچھ اس طرح ملتا ہے کہ جیسے بہت بڑا صحرا ہو اور صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. اب اس انگوٹھی کی کیفیت یا حیثیت پہلے سبق کی اور صحرا کی دوسرے سبق کی، تو بہت بلندی ہے. اور اس بلندی کو سالک وہ جو نظام ہے صدری علوم کا جو اللہ جل شانہ نے انداز اس کیفیات کے پہنچنے کا بنایا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. پھر جس طرح مقام احدیت پر بے شمار ارواح ہوتی ہیں، اس مقام پر بھی بے شمار ارواح ہوتی ہیں. وہ ارواح جنہیں دنیا میں یہ مراقبات نصیب ہوئے ہیں وہ جب دار دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی روح کو وہ ٹھکانہ نصیب ہوتا ہے. ایک اور بات یہاں ضمناً اسی حوالے سے عرض کرتا جاؤں کہ جب ہم لطائف پر محنت کرتے ہیں اور مراقبات پر توجہ نہیں دیتے، اور عموماً یہ ہے کہ لطائف پر جو وقت صرف کیا جاتا ہے اس کا تیسرا حصہ بھی جو ہے وہ مراقبات پر صرف نہیں ہوتا، چونکہ لطائف میں بندہ پورے وجود کی حرکت میں بھی ہوتا ہے اور سانس اور اللہ کے نام کا جو ربط ہے اس خیال میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے. اور جب مراقبات کی باری آتی ہے تو مراقبات میں وہ
سانس بھی جو عمومی ہے، آرام سے سانس لے رہا ہوتا ہے، تیز نہیں ہوتا، وجود کی حرکت بھی نہیں ہوتی، اور جس طرح آسان بیٹھ سکتا ہے اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ذکر میں خیال اس کا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ جو فوراً پہلے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر ذکر سے دل اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر بندہ ذکر کا وقت جو ہے یا مراقبات کا جو وقت ہے اسے کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح لطائف راسخ ہوں تو روح میں قوت پرواز بڑھتی ہے، اسی طرح مراقبات کا راسخ ہونا روح کو اپنے مقام تک پہنچنے کی قوت اور استطاعت دیتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں تک جس کا سبق ہے وہاں تک اس کو پہنچنے میں بھی دقت آتی ہے، اس لیے کہ جب سبق کرایا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری رعایت بھی ہوتی ہے، اللہ کریم کا اپنا نظام ہے۔ مجھ سے تو جب تک ارماش صاحب یا یہ بزرگ ساتھی پوچھتے ہیں، عموماً کسی سے پوچھتے ہیں اس کے سبق کے حوالے سے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایک نظام ہے جس میں بندے کے قوائف دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے معاملات کیا کیا ہیں، کتنے ہیں، کتنا وہ روزانہ کے اس کے معمولات ہیں، اور کتنے اس کی وقت ہو گیا ہے، لطائف پر کتنی محنت ہے۔ تو آپ اسباق جو ایک مقرر اندازہ رکھا گیا ہے، جس اندازے کو ایسا نہیں رکھا گیا کہ بہت سخت بھی ہو یا بہت نرم بھی ہو، تو آپ اس کو پیمانہ رکھیں اور اس پر کریں، کیونکہ جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سبق کرایا جائے یا نہ کرایا جائے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں جو میرا سبق ہے، تو اس وقت پھر میرے بات نہیں کر سکتا، خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ کا نظام ہے اس کے تحت بات کیا کریں۔ تو جب کوئی بھی اپنے آپ کو دیکھے گا اور جانچے گا تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو کچھ بھی عطا ہے یہ محض اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور وہ تسلسل جو دربار رسالت سے اللہ جل شانہ نے عطا فرما رکھا ہے، یہ سارا سبب ہوا ہے، وگرنہ ذاتی طور پر آ کر جب دیکھا جائے گا تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لطائف پر محنت کرتے ہیں تو مراقبات پر بھی وقت لگایا کریں، اور جب مراقب ہوں تو مراقب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کی ہے، اور اس کے روبرو یا اس کے حضور بندہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں۔ اب جگہ کیا ہے، بیٹھا کس لیے ہے، پھر ٹانگیں بسار رہا ہو، جمائیاں لے رہا ہو، اٹھ رہا ہو، تو پھر وہ کیا کیفیت ہوگی، یا اس کا کیا اس کے اندر کیا کیفیت بنے گی، یا وہ کیا سبق کی راسخ ہونا اس کو نصیب ہوگا۔ تو جب آپ پوری توجہ سے اپنے مراقبات پر بھی خیال رکھیں گے، اور مراقبات میں بھی تسبیحات کا بتایا گیا ہے، ان تسبیحات کا پڑھنا اور ان تسبیحات کا دل سے پڑھنا، ان تسبیحات کا روحاً تواتر سے ان تسبیحات کا پڑھنا مختلف انداز ہیں۔ بندہ زبان سے پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک دفعہ دہراتا ہے تو پھر روحانی طور پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بندہ روحانی طور پر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں مضبوطی نصیب ہو تو پھر صرف سالک نہیں پڑھ رہا ہوتا، جتنی دیر آپ وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے یہاں جہاں سے آپ نے شروع فرمائی وہ تسبیح پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، گرد و پیش بلا تفریق جاندار ہے یہ بے جان، جو ہے اس کی تو مخلوق ہے نا، جو سالک وہ تسبیح دہراتا جاتا ہے، جو وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ اٹھتا نہیں تب تک جتنا وسعت آتی جاتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق اس کی تسبیح میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ کیفیات ہیں یا وہ باتیں ہیں جو شاید لکھی بھی نہیں جا سکتی، جو شاید بتائی اور سمجھائی بھی نہیں جا سکتی، لیکن جب آپ محنت کریں گے، مضبوط ہوں گی یہ چیزیں، تو پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ اب کس کو کیا کتنا سمجھ آنا یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ بندہ معیت پر بیٹھا ہے، مراقبہ معیت ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہاں سے بات اس نے شروع کی اور وحدانیت سے اٹھتا ہوا پھر وہ معیت پر پہنچا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ،
اب جب وہ یہاں پہنچا تو آپ دیکھیں کہ اس میت کا اظہار اور اقرار اور اعلان مخلوق کے خدا کرنا شروع کر دے، او کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن پھر مقصد صرف ذاتی وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں کسی خاص کیفیت میں محو ہو جاؤں یا گم ہو جاؤں، مقصد تو حکم کی تعمیل ہے۔ لیکن جب یہ تسبیح بندہ متواتر پڑھتا ہے اور دھیان رکھتا ہے تو اس کا مراقبہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے، اور جن ارواح کی بات کی جا رہی ہے اللہ جل شانہ نے انہیں وہ مراقبات راسخ عطا فرمائے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور ہم سے پہلے تو جو وقت گزرا ہے اس میں لوگوں کی محنتیں ساری زندگی محنت فرمائی ہے۔ سادہ زندگی تھی، باہم میل جول جو تھا وہ ایک حد تک تھا، کم تھا، بہت کم لوگ تھے جو اپنی آبادیوں سے باہر جایا کرتے تھے۔ تو اب تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو آبادی میں رہا ہو، باہر کہیں نہ گیا ہو، اتنا زیادہ میل جول ہے، اتنے ایک انداز لین دین کے بدل چکے ہیں، اور اتنی ایک وقت میں تیزی آ چکی ہے کہ وہ سارے حالات جو ہیں وہ بندے کو اپنی طرف اس طرح کھینچ رہے ہیں کہ بندہ اسی میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ معمولات میں نہ نبھاؤں گا تو شاید میری جو دنیا ہے وہ اجڑ جائے گی، اور شاید میں باقیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں ہے ہماری۔ جب وہ محنت نہیں ہے تو کمزور پودا ہے، جیسے کیلے کا درخت ہے اور اندھیری آئے تو کیلا کیا اس اندھیری کو روک سکتا ہے؟ اسی طرح کیکر کا یا جنگلی درخت ہے، کوئی مضبوط اس کی جڑیں ہیں، جب اندھیری آئے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس کی تو ٹہنیاں بھی جو ہمارے یہاں لوکل کیکر ہیں دیسی، اس کی تو ٹہنی بھی نہیں ہلتی، اس کی ٹہنی بھی اتنی سخت ہوتی ہے، تو بمشکل اس میں حرکت آتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں ان کا ہلنا بھی سمجھ نہیں آتا، کمزور پتا ہو جائے یا تو وہ گرتا ہے، نہیں تو اسی طرح اگر اس طوفان کے مقابلے میں آپ رکھیں نا کیلے کا پودا جو درخت ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ وہ درمیان سے بھی ٹوٹا ہوا ہوگا اور جڑ سے بھی اکھڑا ہوا۔ تو جب مضبوط اور راسخ لطائف اور مراقبات ہوں گے تو بندہ اسی معاشرے کی زندگی میں اس نے اپنا روزمرہ کے معمولات اور اسی میں سے اس نے گزرنا ہے۔ جب وہ اس نے اس سارے میں سے گزرنا ہے تو حفاظت الہیہ اس درجے کی نصیب ہوگی کہ یہ ساری جو خرافات اور کمزوریاں اور تکالیف ہیں جو دین سے دوری کی ہیں، یہ ساری من جانب اللہ ایک حفاظت کا اظہار نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ مضبوط جو ذکر ہے اس کے اثرات کمزوروں کو بہتری کی طرف لانے کا سبب بنتے ہیں، اور کمزور ذکر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ کمزوری سے گزر رہا ہو وہ کمزور حالات اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی مثال ہم میں ملتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ بارہا ایسا ہوا کہ چونکہ حضرت کا حکم میرے لیے معمولات زندگی اور ہر حصے زندگی کے ہر شعبے سے تھا، تو بے شمار معمولات جو معاشرتی اور معاشرے سے متعلق ہیں وہاں بھی جانا پڑتا ہے، تو جاتا رہا۔ تو میں نے یہ بارہا یہ چیز محسوس کی ہے کہ جب میں یہاں سے نکلتا تھا تو میری سوچ یا خیال اور ہوتا تھا، جب میں واپس پلٹ رہا ہوتا تھا اور دارفان کے قریب پہنچتا تھا تو یہ کئی دفعہ سمجھ آئیے، اور وہ تب سمجھ آئیے جب دارفان یا اس خانہ خدا میں داخل ہوں کہ جب وہ پردہ ہٹا تو سمجھ آئی کہ میں تو ویسے ہی سوچ رہا تھا جیسے معاشرے میں سوچ ہے، کہ فلاں بندے نے اس انداز سے بات کی یا یہاں پر اس کے یہ خیالات ہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ اس طرح کمزوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا حل یہ ہے میں اس کو اس طرح کر دوں گا۔ یعنی جس طرح سوچ ہے اس سوچ کا اثر آنا شروع ہو گیا، اور بندہ اسی طرح مقابلہ دنیا کا جو ہے وہ تعمیر کرنا اور بنانا شروع ہو گیا۔ اور جب دارالعرفان میں داخل ہوئے اور شیخ کی توجہ میں آئے تو سمجھ آئی کہ نہیں بھائی میں جو جا رہا تھا وہ اور تھا، جو آیا ہوں وہ اور ہوں، اور یہ جو آیا ہوں اس کی ضرورت نہیں، وہ بہتر ہے جو اللہ کے سپرد ہے۔ چونکہ بالکل اسی طرح جیسے گرمی میں تپش جو ہے وہ وجود کو جلاتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا سردیوں میں سردی جو ہے وہ وجود کو تکلیف دیتی ہے
اور تنگی محسوس ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں تنگی ہے. ایک ٹھنڈک حد سے بڑھ گئی تو بھی تنگی ہے، اور گرمی حد سے بڑھ گئی تو بھی تنگی. اس لیے کہ وہ موسم ایسے ہیں بھائی، گرم موسم ہے گرمی ہوگی، سرد موسم ہے سردی ہوگی. تو جب معاشرے میں عمومی حالات دین سے تجاوز میں ہوں گے تو وہاں کیا ٹھنڈک ہوگی، کون سا ٹھہراؤ ہوگا، کون سی برکات ہوں گی. تو لامحالہ نظام حیات جو ہیں، نظم و نسق جو اداروں تک کے ہیں، حکومتوں تک کے ہیں، ان سب میں ایسی چیزیں اور ایسے عوامل ہیں جو اسلام سے تجاوز ہے، بلکہ اسلام کی ضد پہ آتے ہیں. جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا ایک مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں آپ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سود نہیں کھائے گا اس کے حلق تک بھی سود کی جو ہے وہ گرد جائے گی. تو آج آپ خیال کر لینا جی کہ آج کی جو ہماری زندگی ہے، یہ جو جس کپڑے سے یا ٹوپی سے سر ڈھانپا ہوا ہے، یا جو وجود پر کپڑا پہنا ہوا جسے دھو کر پاک کیا گیا ہے، یا جو جانماز جس پر پیشانی ٹیکی سر بسجود سبحان ربی العلی، آپ انہیں دیکھے تو صحیح. یہ سارے اس نظام کی ایک ایک تند بنی ہوئی ہے جو سود پر جس کا انحصار ہے. اور جو سود پر نہیں رکھتا یا سود پر لین دین نہیں کرتا وہ بھی سودی نظام کے تحت لین دین کر رہا ہے. جو ہمارے اشیاء خرد و نوش جو فیکٹریوں سے جن میں حصہ آتا ہے آپ ان کو دیکھ لیں، جس ڈیزل پر اٹھا کر لائے جاتے ہیں، جس مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے، جو سود نہیں کھاتا اس سود کی جو خاک ہے یا گرد ہے وہ بھی اس کے گلے تک جا رہی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں ایک نیکی کا اور ایک اللہ جل شانہ کے کرم اور احسان کی جو کیفیت ہے وہ معاشرے میں عام. تو ذکر اور ذکر کے ساتھ لطائف کے ساتھ جو مراقبات ہیں ان پر بھی پوری توجہ دی جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بھی معاملے کے لیے مزید بندے کا دھیان مضبوط یا اسے اس طرف توجہ کرنے کے لیے کہ وہ متوجہ رہے. ورنہ ایک بات کافی ہے کہ یہ ساری اللہ کی عبادت ہے، اس لیے عبادت اللہ کی کرنی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. میں نے کیوں عبادت کرنی؟ اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس سارے سے اور کیا حاصل ہوگا، میری زندگی کیسی ہوگی، مجھے سکون کتنا ملے گا، میری کیفیات کیا ہوں گی، یہ ثانوی بات ہے. پہلی بات تعمیل حکم ہے، اللہ کریم نے عبادت کا حکم عطا فرمایا اور بس یہ بات ثانوی حصے ہیں. اور یہ اس لیے عرض کی کہ ان ثانوی حصوں کو مقدم رکھ لیا جائے تو عبادت کے معنوں میں نہیں رہتی. اگر بندہ کہے کہ جی مجھے کیفیات ہی میرے پاس ہوں، یا میں انوارات کیوں نہیں دیکھ رہا، یا میرے انوارات ہی دیکھنے ہوں، تو جو انداز ذکر کا بتایا جا رہا ہے اس سے ذکر کثیر اور قرب الہی کے احساسات بڑھ رہے ہیں تو کافی ہے. وہ ذکر کی شرف قبولیت کا بھی بیان ہے اور آپ کے لیے مزید نیکی ورع اور تقوی کا سبب بھی ہے. یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو مراقبہ مائیت جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا مقام ہے اور پہلے سے دوسرا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے. اور یہ جو آیا کریمہ اللہ جل شانہ نے جس حصے میں ارشاد فرمائی، اس پوری آیا کریمہ کا جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ہلکی سی تفسیر تھوڑی سی کرتا ہوا پھر یہاں پر آ کر بعد میں ورث کر کے تو پھر انشاءاللہ اگلے وقت میں اگلے مراقبے کی بات ہوگی. فرمایا والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا پھر عرش پر قائم ہوا. قرآن کریم میں متعدد دفعہ یہ جو قیام اور یہ وقت ہے یہ بیان فرمایا گیا ہے. اب 6 دن کا بیان کرنا، اس میں تفسیر دیکھیں، حضرت جی کی تفسیر دیکھیں، تفاسیر کو خیال فرمائیں تو اس سے ایک انداز تعلیم فرمایا گیا ہے کہ کسی امر کے اختیار کرنے کے لیے ایک تدبیر یا ایک طریقہ یا ایک انداز یا ایک تسلسل وہ ہو. ورنہ کسی
مخلوق کی ترتیب میں 6 دن بیان فرمائے گئے ہیں، تو اگر غور فرمایا جائے تو وجود ہے ہی نہیں کسی شے کا، عدم سے اس کا وجود بنانا ترتیب کی نسبت مشکل ہے یا ترتیب مشکل ہے؟ شے کوئی نہیں نا جی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مخلوق تھی۔ اللہ جل شانہ ایک لحظے میں ارشاد فرما دیتے تو جو کچھ 6 دن میں ہوا وہ ایک لحظے میں اسی طرح ہو جاتا۔ پھر اتنی باریکی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کسی کو۔ ایک جو اب آپ غور فرمائیں کہ جب برف گرتی ہے، ایک برف کے گرنے میں اس کے اندر اس کی ایک اکائی کو الگ کی ہے، سائنسدانوں نے دیکھا، اور اس کی وہ فوٹو بھی میں نے دیکھے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تھے۔ ہر گالے کے اندر ذرات ہیں اور بے شمار ذرات ہیں، اور ایک ذرہ دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتا۔ اب کتنے انسان ہیں؟ ہر انسان کی آپ ظاہراً تو دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی جو ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ الگ ہیں۔ اب یہ کہہ دینا ہاں الگ ہے، الگ ہونا ایک الگ کمال ہے۔ تو کتنی مخلوق ہے، کسی کا کسی سے نہیں ملتا، لیکن یہ پھر بھی نظر آ رہا ہے۔ آج اس سے بڑھ کر جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کی جو آنکھ ہے وہ الگ ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ جو باریکی ہے کیمرے کی آنکھ کی وہ اس کو جانچتی ہے۔ اور آج انٹرنیشنلی جہاں آپ ٹریول کرتے ہیں تو وہ کھڑا کر کے آنکھ پر کیمرہ لگا کر وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے قوائف میرے پاس ہیں، یہ جو آنکھ کے حوالے سے سرچ ہے یہ اس کے برابر آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ یہاں اگر اس قوائف کے ساتھ اس آنکھ کے لینس کا بندہ یہاں ہمارے پاس آیا ہے تو پھر کسی اور جگہ جا کر اسی شناخت کا کوئی اور بندہ تو نہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے آنکھ، اب یہ ہاتھوں کی لکیریں تو پھر سمجھ آ رہی ہیں، اب آنکھ دیکھیں پھر کتنی مخلوق ہے۔ کسی مخلوق کی یہ شکل دوسرے سے اس طرح نہیں کہی جا سکتی کہ بعین ہی وہ ہے۔ مماثلت اور وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن مماثلت کہی جا سکتی ہے، بالکل ایک کاپی نہیں کہی جا سکتی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ چہرے پر کیا کچھ ہے، پیشانی ہے، تو آنکھیں ہیں، ناک ہے اور ہونٹ ہے۔ اب ان 2-3 چیزوں کی ترتیب میں کیا ہے، تھوڑی تک آپ پیشانی سے تھوڑی تک آ جائیں اور اسے اربھا دفعہ تبدیل کریں نا جی، تو یہ اسی کی شان قدرت ہے۔ پھر اس سارے میں کیا کچھ ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، اس کا کیا وقت ہے، اور ایک ایک گھاس کے ایک ایک ذرہ جو جس سے اس نے پھوٹنا ہے، اس سے لے کر کب تک اس نے جانا ہے، اس کائنات کی مخلوق کی جو ترتیب ہے، پھر ان کی جو ضروریات ہیں، پھر انہیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جو احساس ہے، ایک ایک وصف کا اسے پیدائشی طور پر عطا فرما دینا۔ تو یہ زمین و آسمان کی بات میں زندگیاں گزر جائیں اس تحقیق میں کہ کیا کیا ہے اور کیسے کیسے، اور یہ بات پوری نہ ہو سکے، سوال کا جواب پہنچ ہو تو بھی پورا نہ کر سکے۔ ہماری تو دسترس سے چیزیں باہر ہیں، اگر یہ دسترس میں بھی ہو تو اس ساری دسترس کے ہوتے ہوئے اس کی شمار کرنے اور انداز کو گننے اور دیکھنے میں کہ کس چیز کا کیا انداز ہے، زندگی تمام ہو جائے، یہ چیزیں تمام نہ ہو۔ اس کی شان کہ اس نے یہاں بھی یہ چیز تعلیم فرمائی کہ کسی چیز کی بھی تعمیر میں جو ترتیب ہے یا جو انداز ہے اسے ضرور رکھیں۔ ایک اس کا انداز ہے کہ کس وقت میں کتنا ہوا، پھر آگے اس سے کتنا ہوا، اس ترتیب سے لے گئے چلیں معمولات دنیا کے بھی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں یہ فرمایا، اور اللہ کریم بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ اور یہاں کیا کیا ہے، جو کہ حتمی بات تو جو ہم جان سکتی ہیں وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور جہاں غور کا بیان فرمایا گیا ہے یا جہاں غور کیا جا سکتا ہے تو حدیث شریف کے اندر رہتے ہوئے بے شمار پہلو ہیں جو بیان۔ میں خود سوچتا ہوں کہ حضرت جی نے 3 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر فرمائی۔ اب ایک آیت ہے، جب آپ اس کی تیسری دفعہ تفسیر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 3 پہلو بیان کیے ہیں نا جی۔ اگر ایک ہی پہلو ہے اسے 3 بار بولنا تو پھر 3 تفاسیر تو نہ ہوئی۔ 3 تفاسیر سے مراد تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو 3 پہلو، اور تینوں پہلو کا جو اصول ہے وہ قرآن و سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد عالی ہے اس کے تحت بات ہے۔
اب یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ 6666 آیات کو آپ 3 پہلو سے بیان کریں، تو کتنی تفاسیر بیان ہو چکی ہیں۔ یہ صورت تو وہ ہے جو ہمارے روبرو ہے، جس کے ہم بھی شاہد ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے سامنے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہیں یہ باتیں۔ ہمارے بعد کتنی مخلوق آئے گی جو اس اللہ جل شانہ کے کلام سے انہیں علم نصیب ہوں گے، پہلو نصیب ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو جو کچھ حد شرعی میں بات سمجھ آتی وہ یہ، اور اس سے باہر اور کیا کچھ ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم۔ یہاں پر بھی ایک عمومی سوچ آتی ہے کہ یہ عالم خلق ہے، پھر اللہ کریم جو ہیں وہ عرش پر ہیں، اور پھر کرسی آیت الکرسی سے بھی لیا جاتا ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ عرش پر ایک کرسی ہے اور اس پر اللہ جل شانہ جلوہ فروز ہے۔ اور اگر اسے حضرت کی تفسیر، مشائخ کی رہنمائی، قرآن و سنت کے تحت ایک کھلے الفاظ میں سمجھا جائے اور بڑا واضح انداز میں سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ سارا عالم خلق ہے، اور نظم و نسق کا جتنا نظام ہے اللہ جل شانہ نے اسے عرش پر قائم فرما دیا۔ کہ جیسے کوئی ادارہ ہو اور اس ادارے کو چلانے کا ایک دفتر ہے، اور اس دفتر سے احکامات جاتے ہیں، اور اسی دفتر میں جو سوالات ہیں وہ واپس آتے ہیں، وہاں سے ان کے جوابات مل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تعلیم فرمائی یا آپ نے دعا فرمائی تو آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کو اٹھائے، لیکن معیت باری تعالیٰ یا قرب الہی کی جب بات آتی ہے تو اللہ کریم کا ہر جگہ ہر لحظے حاضر ناظر ہونا ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات کو کسی ایک جگہ پر نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ یہاں پر اللہ کی ذات ہے، لیکن اس نظام ہستی کا جو ترتیب ہے یا جو نظم و نسق کے چلانے کا سبب، چونکہ اللہ کریم نے یہاں ہر چیز کو سبب سے فرمایا ہے، تو وہ سبب جو ہے وہ عرش پر ہے، اسی لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ عرش کی طرف بندہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ کریم دعا قبول فرمائے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فرمایا جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، یعنی زمین کے اندر بارش کے پانی سے لے کر جو مخلوق زمین کی سطح پر آئے یا زمین کی سطح سے واپس اس کا وسیب یا اس کا رہن سہن زیر زمین ہے وہاں تک کی جو جائے، یا جو چیز وہاں سے پھوٹتی ہے وہ ہے بارش کا قطرہ اترتا ہے، جن اترتا ہے، فرشتہ اترتا ہے، کوئی چیز زمین کے اندر جاتی ہے یا زمین سے باہر آتی ہے، وہ جانتا ہے رب کائنات۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ علم ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ آسمان سے فرشتے اترے، جو کلام اترا، جو چیزیں واپس گئی، کسی کے حوالے سے احکامات کی بات آئی، جیسے عرش کے قیام اور عرش سے اس نظم و نسق کے چلنے کا سبب ہے، تو بے شمار چیزیں ہوں گی جو وہاں سے لوگوں کے لیے آ رہی ہوں گی۔ کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کتنے فیصلے ہیں جو وہاں سے نافذ ہو رہے ہوں گے، اور کتنے معمولات ہیں جو لوح محفوظ پر ہم اپنے اوراق پر روزمرہ کی زندگی میں سے گزرتے ہوئے تحریریں ہماری جا رہی ہوں گی، سوچیں ہماری جا رہی ہوں گی، ہمارے ایک ایک معمولات جو لکھے جا رہے ہوں گے، کیونکہ لوح محفوظ تو وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے علم سے وہاں رکھا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ بڑا خوبصورت حضرت کا فکرہ مجھے کسی نے بھیجا سوشل میڈیا پر کہ ہر گناہ کو تقدیر کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، تقدیر تو علم الہی ہے، کہ کیا ہوگا یہ تو وہ صورت ہے جو اللہ کریم جانتے ہیں، تو اللہ کریم نے لوح محفوظ پر دی۔ جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ اس کا کردار ذاتی ہے،
تبھی تو اس پر جزا و سزا ہے. اور اگر کوئی تقدیر کے مطابق تقدیر کی بندش میں کر رہا ہوتا تو پھر انعام ہوتا نا جی، پھر سزا پر فائدہ تو ہوتا، سزا تو نہ ہوتی. تو سزا ہے ہی اسی لیے کہ بندے کے اختیار میں ایک نیت اختیار کر کے کس راہ کا مسافر ہو گیا. تو یہاں فرمایا جو کچھ زمین میں ہے یا جا رہا ہے یا زمین سے آ رہا ہے، جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے یا جو کچھ واپس آسمان کو جا رہا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو. ہر چیز کو ہر لحظے وہ ذات جانتی ہے. پھر فرمایا وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو. تو تسبیح جو ہے پوری جو تسبیح دی گئی ہے مشائخ نے، اللہ حاضری اللہ ناصری اللہ معی وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ کریم ہر جگہ حاضر ہیں، اللہ کریم ہر لحظے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کریم تمہارے ساتھ. پھر آیا کریمہ ساتھ آگے تلاوت کی جاتی ہے کہ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو. اب معیت باری تعالیٰ پر حضرت جی نے بڑے خوبصورت بیان فرمایا، اور عمومی انسانی زندگی پر جب بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو معیت ہے، جو شان ربوبیت ہے، یہ ہر آن ہر لحظے ہر مخلوق کے پاس ہے، ساتھ ہے. اب کوئی جگہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کی ذات یا دسترس سے خالی ہو. تو جب اس بات کو دیکھیں گے تو اس میں ساری مخلوق شامل ہو جائے گی. اب اس معیت سے جو تعلق ہے وہ اس کی شرط ایمان ہے، ورنہ تو حاضر ناظر ہونے کی کیفیت تو جہاں کوئی کفر میں بھی ہے وہاں پر بھی ہے، معاشرہ ہی پورا کفر کا ہے وہاں بھی ہے. تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے قرب میں ذات باری تعالیٰ کی کیفیت کو نہ دے. اب یہ ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس کی شان ربوبیت ہے، یہ اس طرف سے. استفادہ کے لیے ضرورت ہے جو اللہ جل شانہ نے حدود بیان فرما دی ہیں، شرائط ہیں ایمان کی. اسی لیے انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا گیا، اور اسی لیے کلام ذاتی سے اس مخلوق کو بھی نوازا گیا. اب جب بات ایمان کی آتی ہے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم تو ہر لحظے ہر جگہ موجود ہیں. اس معیت کی جو شرف ہے احساس کا، اور اس معیت سے جو ایمان کی بڑھوتی ہے وہ پھر حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ایمان سلامت ہوتا ہے اور عبادات نصیب ہوتی ہیں. پھر خاص کر جو بات کیفی ہو رہی ہے تو کیفیات کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پھر یہ باتیں اور واضح سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں زیادہ بیان ان موضوعات کا ملتا ہے. عمومی طور پر بیان ایسے موضوعات میں اس طرح وسعت سے نہیں ملتا کہ واضح بیان چیزیں بیان کی گئی ہوں کیفیات کے، کیونکہ یہ شعبہ ہی یہ ہے. اور یہاں اسی لیے ایک بات حضرت بھی فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شعبے کا جو بندہ نہیں ہے، جب وہ اس شعبے پر بات کرتا ہے تو خطا کھا جاتا ہے. چونکہ علوم ظاہر کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے گا کہ اگر علوم ظاہر کا ماہر ہے اور وہ کیفیات باطنی پر بات کرے گا تو اس کا شعبہ نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو شاید جس بات کے لیے بندہ زندگیاں لگا لے، شاید ان کے نزدیک جب وہ بیان کریں تو اس کے الفاظ یا اس کے انداز ایسے ہو جائیں جو شرع سے تجاوز کر جائے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس پر سخت حکم آ جائے. لیکن جو وہ صاحب کر رہا ہے وہ قرآن و سنت کے تحت کر رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تحت ہی آ رہے ہیں. چونکہ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور رذائل کو ضائع کرنے کے لیے کرتا ہے، شیطنت کو اور وساوس کو قلب سے باہر نکالنے کے لیے کرتا ہے، خالص نیت کے لیے کرتا ہے، قرب الہی کے لیے کرتا ہے، تو پھر آپ یہ لفظ لکھ کر کسی دارالفتہ میں بھیج دیں کہ میں ان رذائل کو نکالنے اور ایمان کی چاشنی اور قرب الہی کی طلب میں اللہ کی یاد کو اختیار کرتا ہوں، اور اس انداز سے بھی کرتا ہوں، کہیں کوئی بندہ اسے اسلام کے تجاوز پر بیان نہیں کر سکتا. جب ذکر اذکار یا کیفیات پر ذاتی سمجھ بوجھ کے جھگڑے آتے ہیں نا کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں ایسا نہیں کرو گے تو ذکر نہیں ہوگا، یا اس شعبے کے نہ جاننے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جو الفاظ یا بیان کیے جاتے ہیں اس پر پھر تضاد یا مسائل آتے ہیں.
تو جب خیال رکھا جائے تو ایسی بات نہیں آتی. اور جب بات جو کر رہا تھا معیت کی، تو معیت تو ہر جگہ ہے. اب اس معیت کا اس مشت غبار کو نصیب ہونا یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا. اور فرمایا تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. بچے کو دیکھیں کہ وہ کوئی نہ ہو تو ڈر کر رو رہا ہے، کوئی ہو نا اسے ڈرا رہا ہو تو چلو بات سمجھ آتی. بچپنا ہے نا، وہ محسوس کرتا ہے کہ عدم تحفظ کی صورت محسوس کرتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے. کمزور ہے. ورنہ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ سینے پر ہاتھ مار کر بات کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بات کرنے والا، وہ جھگڑنے کو آتا ہے، گلے پڑتا ہے. تو وہ بچہ کمزوری کے بنا عدم تحفظ کرتا ہے، کوئی نہ بھی ہو تو بھی ڈر کر رو رہا ہوتا ہے. اور جب اس کا والد ساتھ ہو، اس نے والد کی انگلی پکڑی ہو، پھر اسے ڈرائیے گا، وہ آپ کے گلے پڑے گا. کیوں؟ اسے احساس ہوگا کہ میرا والد میرے ساتھ ہے، اب تو دنیا کی ساری طاقت میرے پاس ہے، کون ہے جو مجھے اب چھیڑ سکتا ہے، اب تو میری مرضی ہوگی، جو میں چاہوں گا وہ. اب اللہ کریم کی ذات جب معیت بندے کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک ایمان کی یہ کیفیت کہ قرب الہی محسوس کرے، اور پھر پوری حیات میں بہت بڑی ڈھارس بھی بن جاتا ہے. یہ کیفیت کہ بندہ جہاں جا رہا ہے، دیکھو انسان ہے، کمی بیشی آتی ہے، دکھ سکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے، تو تکالیف میں صبر کا حکم ہے. کامیابی و کامرانی میں شکرانے کی کیفیت ہے. اور جب لہجہ لہجہ لمحہ لمحہ معیت ذاتی نصیب ہوگی تو تکلیف میں مدد پھر اس سے مانگ رہا ہوگا، لوگوں کے آگے نہیں سجدہ ریز ہو رہا ہوگا. اور جب کامیابی ہوگی تو اطراع نہیں رہا ہوگا کہ میں نے جی یہ کامیابی کر دی، میری دماغ کی سوچ ایسی تھی، میرے وجود کی طاقت ایسی تھی، میری سمجھ ایسی تھی. نہیں، ایک ہی بات کرے گا کہ بہرحال تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کامیابی عطا فرمائی. تو یہ ایسی ڈھارس نصیب ہوتی ہے جو معمولات زندگی سے لے کر عبادات اور زندگی کی کمی بیشی تک ایک ایک پہلو میں بندے کو بہت بڑی مدد نصیب ہو جاتی ہے. پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے. اللہ کریم ہر لحظے موجود ہے. اللہ کی تخلیق ہے اور حدود اس نے خود تخلیق فرمائی ہیں کہ کمی کی طرف یہ کہاں تک جا سکتا ہے اور بڑھوتری کی طرف یہ کہاں تک جا سکتا ہے، استعداد اس کی کہاں تک ہے، یہ سوچ کہاں تک سکتا ہے. ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے. اور جو کلام ذاتی اس نے عطا فرمایا اور جو اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، یہ سارے کا سارا وہ ہے جو اس خالق نے اس تخلیق کی حدود و قیود پر اس طرح مضبوط اور اس طرح عطا فرمایا کہ کوئی ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہے. تب بھی جو مکمل تھا آج بھی جامع ہے، اور روز قیامت تک کسی کی ضرورت میں کہیں کوئی تشنگی محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے رہنمائی میں تشنگی محسوس. لیکن دنیا چونکہ دارالعمل ہے تو ذمے ہمارے ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں. اور شریعت کے تابع جب بات آتی ہے تو پھر کیفیات وہ حصہ ہے جو اس فیصلے کو کہ جو ہم نے مانا، جو ہم نے اختیار کیا، جس کی شہادت دی، اس پر اس درجے کا یقین نصیب ہو کہ عملی زندگی پابند ہو جائے قرآن و سنت کی. تو ذکر کوئی بھی مقام ہو، ذکر کا کوئی بھی سبق ہو، اس سے مراد ان اسباق کے اندر کوئی لذت کا محسوس ہونا یا کیفیات کا ہونا نہیں. ہر عبادت کا اور ہر عمل اس کا جسے شرف قبولیت نصیب ہو محاصل مزید بندگی ہے، مزید قرب الہی. اسی طرح جب یہ ذکر پر محنت کرتے جاتے ہیں تو پھر چیزوں کے حال سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو بندہ جب گزرتا ہے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہے تو دھوپ ہے. اب جب دنیا کا شعور ہو اور بندے کو عقل ہو تو دھوپ دیکھ کر اور موسم کا حالات سن کر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سال کا یہ مہینہ ہو
اور دن کا وقت یہ ہو اور دھوپ کی جو ہے وہ سورج ایسے ہو اور اس پر بادل نہ ہو تو موسم کیسا ہو؟ ذہنی استعداد آ گئی۔ اسی طرح جب یہیں دنیا میں جس کے پاس ذہنی استعداد نہیں ہے، آپ نہیں دیکھتے وہ کڑکتی دھوپ میں ننگے سر بیٹھا ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، کسی نے کوئی چیز دے دی تو کھا لی، کسی نے نہ دے دی تو بھوکا رہے، جسے ہم پاگل بھی گردانتے ہیں، جسے ہم دیوانہ بھی گردانتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں ایک فرق آتا ہے کہ برموقع کیا بات لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بندے کو کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں تو اس کا ہوش سلامت ہو جاتا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس عمل کے اندر جو نیا خانہ تک کمی بیشی ہے اس سے اس کو واقفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح ہر عمل کا جو تول ہے وہ عمل کے ظاہر نہیں، اس کے باطن یعنی نیت پر ہوگا کہ اس عمل کے اختیار کرنے کے پیچھے جو محرک ہے وہ نیت کیا ہے۔ تو جب ہر عمل کی کیفیت سمجھ آئے گی اور وہ سمجھ دل کے ترازو میں یہاں تولی جائے گی، اس سے پہلے یہ ترازو نصیب ہو جائے گا جس روز قیامت کے دن ترازو لگنا ہے، تو پھر اس کے معمولات کیسے ہوں گے؟ اسی لیے اکثر میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات سنی، اور یقیناً آپ میں سے اکثریت نے یہ بات سنی ہوگی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنے منازل دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے کردار کو دیکھ لے۔ یہ تو کوئی بات جھگڑے کی نہیں رہتی کہ جی کو میرے منازل کہاں ہیں، میرا سبق کہاں ہے۔ میاں تو سبق اور منازل کی بات کرتا ہے، اپنے معمولات میں دیکھ لے، تیری سوچ کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیرا لین دین کیا ہے، تو کتنا قرآن و سنت کا پابند ہے، تیرے نزدیک اسلامی حکم کی اہمیت کتنی ہے بنسبت دنیاوی لالچ کی، تو اپنے معمولات میں دیکھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ تیرا روحانی سبق کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدقے دل سے اس کی یاد نصیب ہو، اور یہ معیت کی کیفیت اس درجے کی نصیب ہو، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر عمل اس خیال سے ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو۔ ہمیں ایک دوسرے کے روبرو ہونے کو حدود و قیود میں لے آتا ہے، اور جب یہ نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، دیکھ رہا ہے، بصارت سے ہے، اس کے سامنے ہے جو کچھ ہے۔ تو جب یہ احساس بندے مومن کو نصیب ہو کہ میں جو کر رہا ہوں، ہر عمل، میرا ہر معاملہ میرے اللہ کے روبرو ہے، جس نے جو کچھ ہے میرا مجھ سمیج مجھے پیدا فرمایا اور عطا فرمایا، اور جس نے تعلیم فرمائی اور جس کے حضور جا کر حساب دینا، تو پھر وہ 100 بار سوچے گا غلطی کرتے ہوئے، اور اللہ نہ کرے کمی بیشی ہو جائے تو یہ احساس اسے اتنا شرمندہ کرے گا کہ وہ محسوس کر رہے گا کہ میں زندہ جیتا جی زمین میں اتر جاؤں کہ یہ میں نے کیا ظلم کر لیا، کیا شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ یہ لطائف، یہ مراقبات اس نے توفیق عطا فرمائی ہے اختیار کرنے کی، الحمدللہ۔ اسی کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی صورت ایسی راسخ فرما دے کہ یہ سانس کی بندھنیں تو ٹوٹتی ہیں اس جہان میں تو ٹوٹ جائیں، یہ جو تعلق کے ذات باری تعالیٰ ہے، یہ جو معیت کا احساس ہے، یہ موت کی سختیوں میں بھی سلامت رہے، حیات برزخی میں اسی محبت اور اسی شوق میں بسر ہو، روز معاشر کو جا بندہ اسی قرب میں کھڑا ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔